ماشاءاللہ سے ہم لائٹنگ بھی کرتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، لنگر بھی کھاتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں. ہم کچھ بڑے ہوئے تو ہماری جو فیملی ہیں انہوں نے درود السلام کی محفلیں شروع کی، پڑھتے پڑھاتے، یعنی کہ ہم بڑے ہو گئے ماشاءاللہ سے. اب کچھ سمجھدار ہوئے تو کچھ یوٹیوب کا دور ہے، یوٹیوب پہ کچھ مولانا حضرات سنتے ہیں ہم، یعنی کہ آگے تو یوٹیوب نہیں تھا، اب تو ہے، اب ہم لوگ سنتے ہیں. اب جی ہر دوسرا تیسرا مولانا کہتے ہیں جی ثابت ہی نہیں ہے، نہ حضور نے کیا، نہ حضور اپنے 63 سال کی زندگی میں حیات رہے، حضور نے اپنی سالگرہ نہیں منائی. اس کے بعد کہتے ہیں جی یہ انگریزوں کا کام ہے سالگرہ منانا. اس کے بعد کہتے ہیں جی صحابہ کرام رہے، یعنی کہ آخری جو صحابی تھا وہ حضور کے وفات کے بعد غالباً 100 سال تک وہ زندہ رہے، لیکن انہوں نے بھی میلاد نہیں منایا. اس کے بارے میں کچھ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا جو لفظ میلاد ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے. جی ٹھیک ہے، کوئی لوگ اس کے اوپر بدعت شرک کے بھی فتوے لگاتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد ولادت کو کہتے ہیں، کسی کا پیدا ہونا، کسی کا پیدا ہونا. اب کسی کا پیدا ہونا جب ہم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی، کیا عید میلاد النبی، نبی کے پیدا ہونے کی خوشی، اس کا ترجمہ بنتا ہے کیا؟ نبی کی پیدا ہونے کی خوشی. بالکل. اب ہم جو بھی محفلیں کرتے ہیں، جو بھی ہم جو ہے وہ قافلے بنا کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرے لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک خوشی ہے. کیا ہے یہ؟ ایک خوشی ہے، یہ ایک وہ نعمت ہے جو ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اور اس کے اندر جو خرافات ہیں، اس کا سوال آپ بعد میں رکھ لیجئے کہ خرافات کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں. کہ عید میلاد النبی کے اندر جو چیزیں جو ہے وہ لوگ بے حرمتی کرتے ہیں، لنگر کی ہے، وہ ان کے اوپر بعد میں. سب سے پہلے جو ہے وہ میں قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں. تو آپ یہ مائک پکڑ لیں گے، میں نے تھوڑا قرآن. ہاں جی. تو سب سے پہلے دلیل جو ہے وہ میں قرآن پاک سے دوں گا. ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر جو ہے نا 2 جلسوں کا ذکر ہے، 2 محفلوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، ایک محفل توحید ہے. کیا ہے؟ محفل توحید. محفل توحید، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے، تمام روحوں نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا، کہ ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی محفل توحید. دوسری محفل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. تو اس حوالے سے میرے سامنے جو ہے وہ سورۃ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 81 اور 82 میرے پاس موجود ہے. اب اس آیت کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم ارواح کے اندر، اگر آپ پڑھ کے بھی تھوڑا سا آیت سنا دیں. ہاں، تو یہ میں تھوڑا ابتدا کرنے سے پہلے میں اس کے اوپر تفصیلی ایک گفتگو کروں گا انشاءاللہ. تو عالم ارواح کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے رکھے. ایک توحید کا جو میں نے پہلے بیان کیا، اور دوسرا جو ہے وہ کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا. میلاد مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر ہے. میلاد کسے کہتے ہیں؟ کہ عالم انسان کا ماں کے پیٹ سے کدھر آنا؟ عالم خلق کے اندر آنا، اس کو کہتے ہیں میلاد. ٹھیک ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کیا ہے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر مبعوث ہونا، آنا. ٹھیک ہے، اچھا جو لوگ، اب پہلے اس پہ ہو جائے یہ بعد میں. تو پہلے میں اس پہ پوری تفصیل سے گفتگو کروں گا. اچھا، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے تذکرے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تذکرہ عام تذکرہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، توحید ہوئی تھی اس ٹائم، کافروں کی بھی روحیں موجود تھیں، مومنین کی بھی موجود تھی، انبیاء کی بھی موجود تھی، اولیاء کی بھی، رسولوں کی بھی. ہر ایک ذی روح وہاں پر موجود تھا جنہوں نے کہا تھا قالوا بلا. پھر جب محبوب علیہ السلام کی محفل کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر ایرے گہرے کو جو ہے وہ اس کی توفیق نہیں دی. کیا؟ ہر ایرے گہرے کو اس کی توفیق نہیں دی. خواص ہستیوں کو، خواص الخواص جو ہستیاں تھیں، اخص الخاص ہستیاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے باقی ساری خلقت سے کیا کر لیا؟ جدا کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آنے کا تذکرہ، میلاد جو ہے وہ قرآن
پاک کے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورۃ آل عمران 81 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا. اب یہاں پر جو ہے النبیین کے اوپر الف لام جو ہے وہ اگر جنس کا معنی پھر بھی انبیاء کے تمام افراد، بلکہ یہاں پر استغراقی ہے، تو انبیاء کے تمام افراد جتنے بھی نبی تھے وہاں پر کیا تھے؟ موجود تھے. تمام انبیاء سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، مطلب کیا؟ تمہیں میں دنیا میں بھیج دوں، تمہیں میں دنیا میں بھیج دوں، دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے بعد میں تمہیں کیا عطا کروں؟ کتاب عطا کروں اور ساتھ حکمت عطا کروں. مطلب کیا؟ تمہارا جو ہے وہ تمہاری چرچا ہو رہی ہو، تمہاری واہ واہ ہو رہی ہو. اس کے بعد کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آ جائے میرا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ثم جو ہے وہ تراخیہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے وہ ان جو منکرین حدیث ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اب بھی آ سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے پر یہاں پر جو ہے وہ دلیل بھی بنتی ہے کہ ثم جو ہے وہ تراخیہ ہے. تو جو تعقیب تراخی کے لیے آتا ہے، تراخی تعقیب کے لیے آتا ہے کہ پھر آئے، مطلب تمام انبیاء آ جائیں گے، حضور سب سے آخر میں آئیں گے. تو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس آئے وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو تمہاری. لا تؤمنن به ولا تنصرن. اب یہاں پر آپ نے نا تقیدیں گننی ہے کہ کتنی تقیدوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بہت ساری جو ہے وہ حکمت کی باتیں بھی ہمیں انشاءاللہ اس آیت کے اندر ملیں گی. تو تاکید کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ. علم الصرف اور علم النحو پڑھنے والے جو ہے وہ مبتدی طالب علم ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ لام تاکید اور نون ثقیلہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کی یہ 3 تاکیدوں کا فائدہ دیتا ہے. کتنی تاکیدوں کا؟ 3 تاکیدوں کا. تو لَتُؤْمِنُنَّ کا معنی کیا بنے گا؟ اگر 3 تاکیدیں لگائیں، ضرور 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 تم ایمان لانا. کیا؟ ضرور ایمان لانا. ضرور 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 تم ایمان لانا ان پر. وَلَتَنْصُرُنَّهُ. آگے بھی نون جو ہے لام تاکید اور ثقیلہ کے ساتھ 3 تاکیدیں یہ ہو گئیں. تو البتہ ضرور ضرور تم جو ہے وہ ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کرنا. اب دیکھیں یہاں پر کتنی تاکیدیں ہو گئی ہیں؟ 3 اور 3 6 تاکیدیں ہو گئی ہیں. کتنی تاکیدیں ہو گئی ہیں؟ 6 تاکیدیں ہو گئی ہیں. اب یہاں پر آگے اور بھی کافی سارے سوال. بھئی انبیاء کرام معصوم ہستیاں، ازوات قدسیہ، ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر ان سے عہد لینے کا کیا جو ہے وہ کیا حکمت ہے ان سے عہد لینے کی؟ تو یہاں پر کبھی کبھی جو ہے وہ عہد جو ہے وہ آگے ایک حدیث پاک بھی آئے گی اور وہاں پر قسم کا جو ہے وہ بیان آئے گا کہ کبھی کبھی عہد جو ہے نا جو آنے والا ہوتا ہے نا، یا کوئی خاص بات ہوتی ہے اس چیز کے لیے جاتا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کبھی جو ہے نا عہد لیا جاتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت چیک کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تقید کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور جنہیں تقید کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ ازوات قدسیہ، ازوات قدسیہ، ازوات معصومہ، ازوات معصومہ ہے. اب کتنی تقیدیں ہوں گی؟ چلو ایک آدھی یار کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جو ہے وہ فرما دیتا ہے ایک تقید کے ساتھ نون خفیفہ ہی اکیلا لے کر آ جاتا، ٹھیک ہے، تو ایک تقید ہو جاتی ہے. اکیلا لام تقید لے کر آ جاتا، ٹھیک ہے، ایک تقید ہو جاتی. لیکن 6 تقیدیں ادھر ہیں. ابھی آگے سنیں، ابھی آگے بھی بہت ساری تقیدیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے تقیدیں گننی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انبیاء سے کہ جب وہ رسول جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو وہ آ جائے تو اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ ان پر ضرور 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 ایمان لے کر آنا اور ضرور 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 ان کی مدد کرنا. پھر آگے کیا فرمایا؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اقرار کیا؟ تعجب ہوتا ہے یار، تعجب ہے نا کہ میرے جیسا جو ہے وہ
غلیظ انسان اگر کھڑا ہوتا وہاں پر، ٹھیک ہے، میرے جیسا ناقص اور گناہگار سے حکار بدکار کھڑا ہوتا، اس سے وعدہ لینا تو بنتا ہے. بالکل. لیکن جو آگے ازوات قدسیہ کھڑی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، جن سے جو ہے وہ وہم ہی نہیں ہو سکتا گمان. اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کیا ہے؟ معصوم ہے. ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ اب 6 تقیدیں وہ، اور یہ اقرار برائے تاکید دوسری تاکید آ گئی. یہ بھی عظمت کے لیے اقرار دیا ہے. کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی، حضور کے آنے کی عظمت کے لیے جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ اقرار لیا ہے. یہ دوسری تاکید. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور تم جو ہے یہ جو میں نے وعدہ تم سے لیا ہے تو اس وعدے کو تم قبول کرتے ہو، تم اقرار کرتے ہو اور اس وعدے کو جو ہے مجھ سے لیتے ہو، قبول کرتے ہو. تو قالوا اقررنا، انبیاء نے عرض کیا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. سارے انبیاء نے سر جھکایا. ٹھیک ہے. اب میلاد کون منا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اس کے ساتھ شامل کون ہے؟ انبیاء قدسیہ. ٹھیک ہے. یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایرے گہرے نتھو کھیرے کو میلاد منانے کی توفیق نہیں دی. میلاد صرف وہی مناتے ہیں جو پاک لوگ ہوتے ہیں، جو پاک لوگ ہوتے ہیں. جو پاک نہیں ہوتے وہ میلاد نہیں مناتے. تو پھر جو ہے اب آپ نے تقیدیں ذہن کے اندر رکھنی. 6 پہلے گنوائی تھی، ایک یہ، کتنی ہو گئی؟ 9. 6 اور 1 7 تقیدیں ہوں گی. تو پھر آگے کیا فرمایا؟ قال فاشهدوا، یہ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کے اوپر گواہ بھی ہو جاؤ. گواہ بھی انبیاء، وہ بھی انبیاء. ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر کیا ہو جاؤ؟ گواہ ہو جاؤ. اب انبیاء، کیا انبیاء پر اللہ تعالیٰ کو یقین نہیں تھا؟ انبیاء پر اللہ تعالیٰ کو یقین تو تھا نا. جو اللہ تعالیٰ کے اپنے جو ہے وہ اپنی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ کی افضل الخلق جو ہستیاں ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ انبیاء اور رسول ہیں. انبیاء اور رسول ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی افضل الخلق کے اوپر یقین نہیں تھا؟ بالکل تھا. لیکن یہ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ میلاد کی عظمت کے لیے، حضور کے دنیا کے اندر آنے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، میلاد کو بیان کرنے کے لیے، حضور کی خوشی کو بیان کرنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں آنا تھا اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. یہ کتنی تاکید ہوگی؟ یہ شہادت برائے تاکید ہے. کیا؟ شہادت برائے تاکید. یہ کتنی تاکیدیں ہوں گی؟ 3 6 7 اور 8ویں تاکید. ٹھیک ہے. اب 8 تاکید ہو گئی قرآن میں سے. ہاں، قرآن میں سے 8 تاکیدیں میلاد کے اوپر. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ اب انبیاء، کیا انبیاء شہادت کے لیے کافی نہ تھے؟ ٹھیک ہے. آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. مطلب میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اللہ تعالیٰ خود بھی گواہی لے رہے ہیں، خود اپنے آپ سے خود گواہ بن رہے ہیں. خود اللہ تعالیٰ گواہ بن رہے. بھائی تم بھی گواہ ہو، میں بھی گواہ ہوں، میں بھی گواہ ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کس کے لیے؟ کیا انبیاء پر اللہ تعالیٰ کو یقین نہیں تھا؟ تھا، بالکل تھا. لیکن یہ گواہی کس کے لیے، اپنی گواہی کس کے لیے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. تو یہ کتنی تاکید ہو گئی؟ 9. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ سنیں، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. تو پھر جو اس کے بعد پھر گیا تو وہ لوگ وہ کیا ہوں گے؟ فاسق ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ فاسق ہوں گے. اب سوال جو ہے وہ یہ بنتا ہے، کیا انبیاء پھر سکتے ہیں اتنی تاکیدوں کے بعد؟ ٹھیک ہے. اتنی تاکیدوں کے بعد ٹھیک ہے. جو ازوات ہیں ہی ازوات قدسیاں ہیں. ٹھیک ہے. ازوات قدسیاں ہیں، ازوات معصومہ ہیں. کیا وہ ان سے پھرنے کا گمان بھی ہو سکتا ہے؟ جو گمان رکھے گا کہ وہ پھر جائیں گے یا پھرتے ہیں وہ تو کافر ہو گیا، وہ ایمان سے فارغ ہو گیا، ایمان سے فارغ ہو گیا. تو ایسی ہستیوں کو کیا فرمایا؟ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الخاسرون. جو اس کے بعد پھر جائے گا. یہاں پر جو ہے نا مان، ٹھیک ہے، یہ ہے عمومیت کے اوپر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. انبیاء کے ساتھ کلام کر کے اللہ تعالیٰ باقی خلق کو مخاطب کر رہا ہے.
کیا باقی خالق کو مخاطب کر رہا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی سے جو پھرے گا یا ان کی آمد سے، کیونکہ یہ یہاں پر مسئلہ تو حضور کے آنے کا ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، حضور کے میلاد کا ہو رہا ہے نا، تو میرے نبی کے میلاد سے اگر میں یہ اپنے ذوق سے ترجمہ کروں، جو خالق میرے نبی کے میلاد سے پھرے گی، ٹھیک ہے، جو پوری دنیا جو خالق میرے نبی کے میلاد سے پھرے گی فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ کیا ہوں گے؟ فاسق ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، قرآن کے اندر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ اب کتنی میں نے آپ کو تقیدیں، 3 3 6 7 8 9 تقیدیں، اور اگر 10ویں بھی یہ کر لیں فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کلام کو کے سیاق کو سمجھ کر اگر 10ویں بھی کر لیں تو بے جانا ہوگا۔ 10 تقیدوں کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، 10 تقیدوں کے ساتھ حضور کا میلاد جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی تم پوچھتے ہو کہ میلاد کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو میلاد جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے۔